اس پڑھیں گے کہ سیدنا امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا۔ یعنی جو انسان دنیا میں پڑھتا ہے، تم 2 چمکدار روشن صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو۔ یعنی یہ دونوں چمکدار صورتیں ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی کہ گویا بادل کے 2 ٹکڑے ہوں گی۔ جس طرح بادل ہوتا ہے، یا 2 چھتریاں ہوں گی، یا صف باندھ کر اڑنے والے پرندوں کے 2 جھنڈ ہوں گے جو اپنے پڑھنے والے کی مغفرت اور شفاعت کے بارے میں جھگڑا کریں گے۔ تم سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث افسوس ہے۔ یعنی جو انسان نہیں پڑھتا اس کو افسوس لگا رہتا ہے اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یعنی جس انسان پر جادو کیا گیا ہو وہ اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھا کرے تو وہ اس کے یعنی جادو بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے گھر کے اندر ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اگر کسی بچے کے اوپر ہے تب بھی اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھنے سے، یعنی جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان بھی داخل نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح ہم نے یہ پڑھنی ہے، یہ سورہ بقرہ کو ہم نے پڑھنا ہے اور اپنے لیے یہ ہمارے لیے سفارش بن کر آئیں گے، سورہ بقرہ اور سورۃ آل عمران، یہ دونوں ہم نے پڑھنے ہیں۔ آج الحمدللہ ہمارا 21واں روزہ ہے، آخری عشرہ شروع ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے ہم نے پیچھے روزے رکھے 20، اللہ تعالیٰ ہمارے روزے قبول فرما لے۔ قرآن رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے اور اس کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔ یہ قرآن اللہ کی ہدایت ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن سے ہدایت دیتا ہے۔ تو ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یہ ہم نے دعا کرنی ہے۔ آپ دعا کریں کہ اے میرے رب مجھے سچائی کے ساتھ داخل کرنا اور مجھے سچائی کے ساتھ نکالنا، یعنی سچے بندوں کے ساتھ، اور اپنے پاس ایک غلبے کو میرا مددگار بنا دینا اپنے پاس سے۔ تو نماز میں ہم پڑھ رہے تھے تشہد میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی نماز کے اندر بھی ہم درود و سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں نبی پر۔ آپ پر سلام ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ یعنی ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے دل میں یہ تمنا کرنی ہے کہ میرا یہ سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیا جائے اور مجھے اس کا جواب ملے، یعنی اپنے دل میں یہ تمنا رکھنی ہے۔ نماز کے بعد سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز ختم فرماتے تو 3 مرتبہ فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر یہ پڑھتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں، یعنی 3 مرتبہ کہنا ہے استغفر اللہ، الہی تو سلام ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے، یعنی اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور اللہ کی طرف سے سلامتی ہے۔ اے ذوالجلال والاکرام، تو بڑی بابرکت ہے، یعنی تو بڑا ہی بابرکت ہے۔ خشوع کے لیے آس پاس ہونے والی حرکات پر توجہ نہیں دینی چاہیے، یعنی انسان نماز پڑھ رہے، ادھر کوئی بچہ شرارت کر رہا ہے یا ادھر کوئی کام کر رہے ہیں تو ہم ادھر توجہ نہ دیں، اپنی نماز خشوع کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، یعنی جو اپنے کام کرنا ہے، جس طرح ہم نے روزہ رکھ لی ہے، اب روزہ رکھ لیا تو ہم کہتے ہیں اتنی گرمی ہے یہ کیا کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ جس نے اللہ نے مجھے روزہ رکھوایا ہے وہ شام تک میری حفاظت بھی کروا سکتے ہیں، ہم شام تک اس کی روزے کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، جو انسان رب پر بھروسہ کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اب لوگوں کو قرآن حکیم میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے اسی کے لیے اللہ ہی کافی ہے، کسی اور کی اسے ضرورت ہی نہیں۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور بھروسہ کرو اس زندہ ہستی پر جسے کبھی موت ہی نہیں آنی۔ تو انسان کو بھروسہ تو اسی ذات پر کرنا چاہیے جو کبھی سوئے نہ،
جس کو کبھی نیند بھی نہ آئے اور جس کو کبھی موت بھی نہ آئے۔ انفاق فی سبیل اللہ یعنی افضل صدقہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا افضل صدقہ کون سا ہے، یعنی سب سے اچھا صدقہ کون سا ہے، کس کو دیا جائے؟ فرمایا سرو الی فقیری و جہد مم مکلی، یعنی جو کسی محتاج کو خفیہ طور پر دیا جائے، خفیہ طور پر دیا جائے اور تنگ دست آدمی کے خون کی پسینے کی کمائی کا صدقہ ہو، یعنی سارا دن انسان کام کاج کر کے آئے اور اسی کام میں سے صدقہ نکالے، اور صدقہ بھی ایسا نکالے کہ ساتھ والا انسان غریب ہے تو دوسرے لوگوں کو دکھائے نا یہ میں تجھے پیسے دے رہا ہوں، یہ میں تجھے کھجوریں دے رہا ہوں، کھا لینا روزے رنگ کو، 2-4 محلے والی عورتوں کو بھی ساتھ اکٹھا کر کے لے جائیں کہ میں اس کو دے رہی ہوں، تو اس طرح نہیں کرنا، خفیہ طور پر کسی محتاج کو خفیہ طور پر دے دینا ہے۔ تو آج ہم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن حکیم کی ہدایت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بہترین بنانا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نظروں میں پسندیدہ انسان بنانا ہے، اپنے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ہے، صدقہ کر کے نیکیوں میں اضافہ کی کوشش کرنی، اضافہ کرنے کی۔ صدق اللہ العظیم۔